ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی و ملی بھائیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور ٹاپک اس وقت کا، اس دور کا سب سے اہم، سب سے مشکل، سب سے نازک، سب سے سنگین اور سب سے کٹھن مسئلہ ہے، جس کا تعلق ہر سماج سے ہے، ہر گھر سے ہے، ہر باپ سے ہے، ہر ماں سے ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی قدر و قیمت جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع و ٹاپک سے ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیاوی زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں ایسی عطا کی ہیں جن کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں خوبصورتی ہے، رونق ہے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکشن ہے، خوشحالی ہے۔ اگر انسان کی اس دنیاوی زندگی سے ان چیزوں اور نعمتوں کو نکال دیا جائے تو انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی، بے رونق ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت ختم ہو جائے گی، اس کا اٹریکشن اور ڈیکوریشن ختم ہو جائے گا۔ انہی نعمتوں میں سے، انہی چیزوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ اولاد کی نعمت کتنی بڑی ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کا اندازہ اس کو ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ پوچھئے اس شوہر سے، پوچھئے اس لاولد باپ سے جو اپنا علاج کرا کر تھک چکا ہے، جو خود اپنے گھر والوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے تانے سن کر تھک چکا ہے، جس کی ہتھیلیاں ترستی ہے کہ اس کی ہاتھ میں بھی معصوم بچے کی انگلیاں ہوں اور وہ معصوم بچے کو لے کر نکلے۔ پوچھئے اولاد کی قدر و منزلت اس بیوی سے، اس شادی شدہ عورت سے جو سسکتی ہے اور بلکتی ہے، خود اس کی سہیلیاں اور اس کی بھابیاں، اس کی دیورانیاں اور جٹھانیاں اور اس کی ساس کس قدر اس کو تانے دیتی ہے، کس قدر اسے ستاتی ہے۔ وہ ترستی ہے، امید لگاتی ہے کہ میری گود میں بھی معصوم بچہ ہو جس کو میں کھلاؤں پلاؤں، اور یہ تانے جو مجھے دیے جا رہے ہیں وہ بند ہو جائیں۔ ایسے شوہر اور بیوی کے لیے دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی ہی نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اولاد کے علاوہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ میرا مال، میری عزت، میرا منصب، میرا عہدہ، میرا کاروبار کس کام کا جب میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے اس دنیا میں سب سے محبوب اور پسندیدہ بندے اللہ کے انبیاء کرام اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں نے
اس دنیاوی زندگی میں بہت کم چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا، بہت کم نعمتیں اللہ رب العالمین سے مانگی، اور جن نعمتوں کا اللہ سے سوال کیا ان میں اولاد کی نعمت بھی۔ دیکھیے آپ، زکریا علیہ السلام اپنے رب سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں دنیا میں؟ اللہ رب العالمین ان کے سوال کو، ان کے مطالبے کو، ان کی آرزو اور تمنا کو قرآن مجید کے اندر ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، کوئی تو اولاد دے دے جو میرا وارث ہو۔ ایک اور جگہ ان کی خواہش، ان کی تڑپ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، پروردگار نیک اولاد دے دے، میری نسل آگے بڑھا دے، تو اس دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ کے خلیل اور دوست ابراہیم علیہ السلام کیا مانگا اللہ سے؟ رب هب لی من الصالحین، اے پروردگار نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور اللہ کے مومن بندے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ لینے کا ارادہ ہوتا ہے تو کیا مانگتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جنہیں دیکھ کر ہمیں سکون اور قرار ملے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا احسان جتایا ہے اپنے بندوں پر کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہے، یہ میرا احسان ہے، ان میں سے اولاد کی نعمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واللہ الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے اس دنیا میں بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اولاد عطا کی۔ میرے بھائیوں، اولاد کی محبت یہ ہر انسان کے دل میں ڈالی ہوئی ہے، اس کے نیچر میں ہے۔ یہ اولاد کی محبت فطری ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ نیچرلی ان چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، ان کی آرزو کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ان 8 نعمتوں کا ذکر فرمایا اور دوسرے نمبر پر اولاد کا ذکر فرمایا کہ اولاد کی نعمت کی تم آرزو اور محبت رکھتے ہو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ تمہارے دل میں اولاد کی محبت میں نے ڈال دی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام قرآن مجید اولاد کے تعلق سے 2 نظریے پیش کرتا ہے، 2 کانسیپٹ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ پہلا نظریہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اولاد اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ البان والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں، اولاد اس دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی سجتی اور سنورتی اولاد سے ہے۔ وہ گھر نہیں ہے جس میں اولاد نہ ہو، جس میں بچوں کی کلکاریاں نہ ہو، جس میں بچوں کا آپس میں ہنسنا کھیلنا نہ ہو۔ پوچھو ان گھر والوں سے جن کے پاس سب کچھ، اولاد نہیں ہے، وہ سب کچھ لکھانے کے لیے تیار ہے کہ ان کو اولاد مل جائے۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر دنیاوی زندگی بے رونق اور بے نور ہے۔ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ، اسلام اور قرآن ہمارے سامنے اولاد کے ساتھ تعلق سے یہ بیان کرتا ہے کہ اولاد جہاں نعمت ہے، جہاں دولت ہے، وہیں اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ اولاد انسان کی دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگو جان لو یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، خبردار رہنا، خبردار رہنا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے 2 کانسیپٹ ذکر فرمائے؟ کیوں یہ 2 نظریے ہمیں دیے؟ اس وجہ سے کہ اولاد اگر نیک ہے، دیندار ہے،
اور اپنے ماں باپ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ کہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں مال ہو اور دیندار اور مطیع و فرما بردار اولاد اس کے پاس ہو، زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہیں۔ وہیں اگر اولاد اگر نافرمان ہو، بددین ہو، تو پھر انسان کو اس دنیا میں دوسرا کوئی عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی عذاب کافی ہے، یہی عذاب کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، لیکن وہیں اولاد بہت بڑی امانت بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد مل جانا، ہمیں یہ سب سے محبوب اور پسندیدہ نعمت مل جانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اولاد محبوب اور پسندیدہ نعمت مل گئی، بس کام کافی ہو گیا، نہیں میرے بھائیو، یہ اولاد ہمارے لیے ہماری دشمن بن جائے گی اگر ہم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا ہے اولاد کی امانت کا حق؟ کیا ہے اولاد کا حق؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ اولاد جس طرح سے آپ کے ساتھ دنیا میں ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ جس طرح سے یہ اولاد آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، یہ اولاد آپ کو جنت میں لے کر جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے اولاد کی تربیت سے۔ اولاد کی تربیت، جیسا کہ میں نے کہا، اس وقت کا سب سے سنگین، سب سے اہم اور نازک اور کٹھن مسئلہ ہے، سب سے کٹھن مسئلہ ہے، اور اس کے اندر ہم سب سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں۔ ہم سب اس کے اندر غفلت کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اولاد مل گئی کافی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پھر جانور اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ جانوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہماری بھی اولاد ہوتی ہے، جانور کی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہی فرق کرنا ہے انسان اور جانور کے اندر۔ ہم لوگ بکری پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں نہیں پلاتے؟ ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے، اس کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ جانور جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان کو بھی چارہ ڈالتے ہیں، بنٹا ڈالتے ہیں، لیکن کوئی کسی بکری کو یہ نہیں بولتا کہ تجھے سچ بولنا ہے، کوئی نہیں بولتا، یہ تربیت نہیں کرتا بکری کی، جانور کی۔ کوئی بکری کو یہ یا بھینس کو یہ نہیں بولتا ہے کہ تجھے صبر سے کام لینا ہے، تجھے صلہ رحمی کرنی ہے، اور تجھے اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تجھے اپنے باپ کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ جانوروں کے کیا پتہ اسے میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے؟ تو اگر یہ تربیت کا معاملہ نہ ہو اولاد کے اندر، تو جانور اور انسان میں فرق کیا رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ میرے بھائیوں، اولاد کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ اولاد کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، مہمانوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں ہم سب فیصدی ہیں۔ آپ دیکھیں، مذاہب دیکھیں تربیت کے، ہماری تربیت میں گڑبڑی کہاں شروع ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے اور نام کے تعلق سے ہی سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو تربیت نام کے ساتھ ہونی چاہیے بچے کی، اور نام اچھا ہونا چاہیے، اسلامی ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں نام کیسے ہوتے ہیں بچوں کے، اور بچوں کے نام میں اس قدر کوتاہی ہوتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈیوں میں باقی رہتا ہے، جو نسل در نسل چلتا ہے۔ ایک عالم دین اپنی کتاب کے اندر بڑی عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر تمام گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تمام گناہوں کے بارے میں، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنے بھی گناہ ہیں انسان کے، وہ اللہ توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ شرک بھی ہو، انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے اسلام، کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، اسلام سے پہلے جتنے گناہ کیے اللہ معاف کر دیتا ہے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ اتنا سنگین ہے جو ریڑھ کی ہڈیوں میں باقی رہتا ہے، جو نسل در نسل چلتا ہے، جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے عمر کے آخری مرحلے تک، یہاں تک کہ اس کا انتقال بھی ہو جائے، تب بھی وہ گناہ باپ کے حصے میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور باپ کو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیسے ہوتا ہے وہ گناہ؟ نام رکھ دیا، ایسا نام جو حرام نام ہے،
جو شرکیہ نام ہے، جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اب اس کی برتھ سرٹیفکیٹ میں وہی نام ہے، اس کے آدھار کارڈ میں وہی نام ہے، اس کے ڈرائیونگ لائسنس میں وہی نام چل رہا ہے، اس کی مارک شیٹ میں اور سرکاری کاغذات میں سب میں، اور مرنے کے بعد یہاں تک کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی وہی نام چل رہا ہے، اور وہ نام ہوتا ہے اسلام کے اندر حرام اور بہت ہی بڑا گناہ کا کام۔ آپ دیکھیے، آپ نام کیسے رکھے جاتے ہیں، کسی کے ہاں نام رکھ دیا، وہ نام جو اللہ کا نام ہے، جو بندے کا نام ہو ہی نہیں سکتا، نام رکھ دیا رحمان، نام رکھ دیا خالق، یہ اللہ کے نام ہے، اور اس پر افسوس یہ کہ ان کو بگاڑا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کس طرح سے نام کو بگاڑے۔ اگر میں اپنی یہ مارواڑی زبان میں بات کروں، رحمان کو کیا بولتے ہیں؟ اور رحمان آگے ہو، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں آپ کو، میں سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی زبان میں بات کرتے تھے عربی میں، کسی کو برا نہ لگے، سمجھ میں بات آنی چاہیے۔ او خالقڑو آگے ہو، یہ کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے یہ نام حرام ہے، اور اس پر اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، برا پر۔ کوئی اجمیر میں پیدا ہوا، اس کا نام اجمیری رکھ دیا۔ ہمارا ایک ملنے والا ہے جے پور میں پیدا، اس کا نام جے پرا رکھ دیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ کوئی نام، اس کا نام شاکر ہے، اس کا نام شاکا رکھ دیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ شاکا رقم رکھ دیا۔ کوئی کسی کا نام اچھا خاصا اچھا نام ہے، کوئی منشی رکھ دیتا ہے، کوئی بابوڑی رکھ دیتا ہے۔ کیا ہے یہ میرے بھائیو؟ یہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کی اخلاق پر، اس کے اعمال پر، اور ہم دھڑلے سے لوگوں کے نام بگاڑنے لگتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد مسلمان کسی کے نام نہیں بگاڑتا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ ایمان لانے کے بعد یہ لوگوں کو تانے دینا اور برے برے نام سے پکارنا، یہ بہت گندی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ناموں کے تعلق سے تربیت میں بہت خلل ہے۔ لاپرواہی، ایسے نام رکھے جائیں جو شرعاً جائز ہیں، جن کا معنی اور مفہوم نکلتا ہے۔ لوگ فون آتا ہے، شیخ صاحب میرے لڑکا ہوا، اچھا سا نام بتا دو، یونیک نام بتا دو، کسی کا نام بتائے جاتے ہیں اللہ کے سب سے محبوب بندوں کے، انبیاء کرام کے نام رکھ دو بھائی، ابراہیم رکھ دو، اسماعیل رکھ دو، موسیٰ رکھ دو، اسحاق رکھ دو۔ شیخ صاحب کوئی الگ یونیک بتائیے۔ ٹھیک ہے بھائی، صحابہ کرام کے نام آپ رکھ دو، صفوان رکھ دو، عباس رکھ دو، مسعود رکھ دو، یہ صحابہ کرام کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ رکھ دو۔ شیخ صاحب کوئی یونیک بتائیے۔ یونیک کہاں سے پیدا کر دے بھائی، کہاں سے پیدا کر دے؟ یہ نام اللہ کو محبوب ہے، وہ نام آپ رکھ نہیں رہے ہو، اور دوسرے نام رکھنے کو چلے ہو جن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ پتہ چلا بعد میں نام رکھا ہے آرین، نام رکھا ہے آرین، نہ کوئی نام ہے نہ کوئی مطلب ہے۔ نام رکھا، کیا نام رکھا ہے بھائی؟ قرآن میں آیا ہے شیخ صاحب، کیا نام ہے بھائی؟ منتشا۔ یہ کیا معنی ہے اس کا منتشا کا؟ معنی و مفہوم تو صحیح ہونا چاہیے۔ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں جب میں کسی کا نام سنتا ہوں اور اس کا مجھے معنی اور مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے تو میں غور کرتا ہوں کہ جس کا یہ نام رکھا گیا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، وہ کرتا کیسا ہے، اس کے اعمال کو، اس کے کریکٹر کو دیکھ کے پتہ لگا دیتا ہوں ہاں اس نام کا یہی معنی ہوگا۔ ابن القیم فرماتے ہیں ہاں میں بھی یہی چیز پاتا ہوں، نام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ سعید بن مسیب مشہور تابعی ہے، ان کے باپ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا نام تھا حزن، حزن ہوتا ہے غمگینی، غمگین، غم میں رہنے والا۔ اللہ کے رسول نے کہا نام بدل دو، اچھا نام نہیں، اس کا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا باپ دادا نے رکھ دیا ہے، اب کیسے بدلے؟ بدلا نہیں گیا نام وہ۔ اور پتہ چلا سعید بن مسیب فرماتے ہیں ان کے بیٹے ہمارے خاندان میں ہمیشہ غم اور ماتم کا ہی ماحول بنا رہا، گھر میں ہمیشہ غم اور ماتم ہی بنا رہا۔ نام کا اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ اور نام لوگوں نے کیسے کیسے رکھے ہیں جو نام اللہ کے ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں نام رکھتے عبدالستار، یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کا نام نہیں عبدالستار، اللہ کا نام ہے عبدالستیر، یہ اللہ کا نام ہے۔ ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں عبد الموجود، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے۔ عبد المقصود، یہ اللہ کا نام نہیں۔ میرے بھائیو نام کا اثر پڑتا ہے آپ کے بچے کی تربیت پر۔ اور ایسے ایسے شرکیاں نام، عبد النبی نام رکھ دیا، عبد النبی یعنی نبی کا بندہ۔ ہم نبی کے بندے، کوئی بھی آدمی نبی کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبد الرسول نام رکھ دیا، رسول کا بندہ، کوئی بھی آدمی رسول کا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ نام رکھ دیا عبد الحسین، حسین کا بندہ۔ میرے بھائی کوئی بھی حسین کا بندہ نہیں ہے، حسین تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ شرکیاں نام
یہ رکھنے کے بعد گناہ نسل در نسل چلتے ہیں، نسل در نسل چلتے ہیں، کیونکہ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ نام اچھا ہونا چاہیے، اسلامی نام ہونا چاہیے، شرعاً جائز ہونا چاہیے، اس کے اچھے معانی اور مطالب ہونے چاہیے، تب نام رکھنا چاہیے۔ صرف یہ ماڈرن اور لبرل زندگی گزارنے والے یونیک نام کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی نام اچھا نہ مطلب اچھا، اور مذاقیہ نام ہوتے ہیں، اور پھر لوگ بگاڑتے پھرتے ہیں، اور پھر بگاڑنے والے بھی گناہ گار بنتے ہیں، اور جن کا نام رکھا گیا ہے وہ بھی گناہ گار بنتے ہیں۔ تو یہ نام کے اندر خلل ہے تربیت کی، اولاد کی تربیت میں، اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تربیت میں خلل دیکھیے، ہمارے یہاں تربیت میں بچپن سے ہی بچوں کو بزدل بنایا جاتا ہے، ان کے اندر دہشت اور خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بچہ روتا ہے، اب اس کو چپ کرانے کے لیے اسے بھوت پریت سے ڈرایا جاتا ہے، شیطان اور جناتوں کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، چپ ہو جا فلاں بابا آ جائے گا وہ پکڑ کر لے جائے گا، اور وہمی جانوروں کے نام، خیالی جانوروں کے نام سے اسے ڈرایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ڈاکٹروں کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ماں کہتی ہے وہ انجیکشن لگا دے گا، کبھی کبھی ٹیچر کے نام سے ڈرایا، فلاں ہمیں ڈرایا جاتا۔ اللہ ہمارے ایک شیخ تھے ہمارے، ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ماشاءاللہ، ابھی بھی باحیات ہیں، ہمیں ان کے نام سے ڈرایا جاتا تھا، ان کے نام سے ڈرایا جاتا، میں نام نہیں لوں گا، ان کے نام سے ڈرایا جاتا تھا، اور لوگ بچے ڈرتے تھے۔ تو اس طرح سے بزدل بنانا بچوں کو، اور خوف و ہراس میں مبتلا کرنا کہ بچہ خود اپنے سائے سے ڈرنے لگ جائے، اور بزدل اور خوف کی حالت میں وہ پروان چڑھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ماں اور بہنوں کا تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ بچے کو تھوڑی سی چوٹ کیا آئی اور بچہ رونے کیا لگا، تھوڑا سا خون آتا ہے، تھوڑا سا، بس تھوڑی سی، اور پہلے سے چیخنا چلانا شروع کرتی ہے، اور گال پیٹنا شروع کرتی ہے، اور بچے کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور خون دیکھ کر وہ اور ڈر جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ باپ اور ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بچہ تھوڑی سی چوٹ ہے، کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھو، صحیح ہو جائے گا، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ جیسے پورا گھر اپنے اوپر لے لیتی ہے، پورا ماتم کا ماحول بنا دیتی ہے۔ تھوڑی سی چوٹ کیا آئی، اس سے بچے کی تربیت پر غلط اثر پڑتا ہے، اور اس کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے، وہ خوف کے اندر تربیت اس کی پروان چڑھتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط چیز ہے میرے بھائی، بہت غلط چیز ہے، یہ خلل ہے، اس میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں اور بہنوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچے کو وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے تقدیر کی کتاب میں اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ میرے رونے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہاں اپنے بچے کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے تربیت میں خلل اور کوتاہی کے مظاہر اور اس کی شکلوں پر بات کی جائے تو ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے سامنے جھگڑتے ہیں، معصوم بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچے، شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، اور معصوم بچے موجود ہیں۔ اب بھلا بتائیے، کوئی بچہ اپنے باپ کو دیکھے گا بچپن میں کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، تو کیا تاثر لے گا؟ اس کے معصوم ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ وہ یہ سمجھے گا میرا باپ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، یہ بہت میری ماں کو مارتا، اس پر ظلم کرتا ہے۔ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کبھی بھی اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتا، اس کا احترام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جھگڑے کر کے اولاد کے سامنے ان کے معصوم ذہنوں کو خراب کرنا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنے جھگڑوں کی وجہ سے اپنے بچوں سے حسن سلوک کا حق ان سے چھین لے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ جھگڑے آپ کریں، اکیلے میں کریں، جو بھی بات ہے آپ کی۔ اب باپ گالیاں بک رہا ہے بچوں کے سامنے، ماں کو، اپنی بیوی کو، اس طرح سے اس کو سخت انداز میں پیٹ رہا ہے، اسی طرح سے بیوی زبان درازی کر رہی ہے، اس کی بیٹی موجود ہے، کیا سمجھے گی؟ وہ شادی ہونے کے بعد کیا کرے گی؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اب زبان درازی کرے گی، زبان لڑائے گی، اور تو میں کرے گی۔ تو یہ تربیت میں میرے بھائیوں بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچے بڑے ہونے کے بعد اس کے اثرات ان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا وہ احترام اور عزت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تربیت کے اندر جو ہمارے ہاں سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باپ لمبے دنوں تک، طویل عرصے تک گھر سے باہر رہتا ہے،
اور گھر میں آنے کا اس کے پاس فرصت نہیں ہے، کاروبار میں مشغول، تجارت میں مرجور، اور اس کو سمجھایا بھی جائے تو کہتا ہے سب کچھ بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں، سب کچھ یہ تو کر رہا ہوں، گھر سے باہر گھر پہ آنے کا ٹائم نہیں ہے، چائے کھانوں میں دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بڑے لمبی لمبی گپے شپے کام راتیں گزارتا ہے، دن گزارتا ہے، اولاد کے پاس ٹائم دینے کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، باپ گھر میں نہ رہے، زیادہ عرصے تک باہر رہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ کتنی مثالیں دیکھ لیجئے آپ، اکثر اس گھر کی بیٹیاں بگڑتی ہے، خاص طور پر وہ لڑکیاں بگڑتی ہے جس کا باپ باہر رہتا ہے، جو دھیان نہیں دیتی۔ ماں کتنا سنبھالے گی، آپ کی بیوی کتنا خیال رکھے گی؟ جو روب اور دبدبا باپ کا ہوتا ہے وہ ماں کا نہیں ہوتا۔ ماں کو تو بچے کیسے ہی بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں، اور باپ ہمارے سمجھتے ہیں بچے پیدا کر دیے اور ہمارا کام ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھ ہونے والی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہ۔ یہ اولاد امانت ہے، امانت، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، باپ سے پوچھے گا اولاد کا کیا کیا تم نے؟ اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ ہم نے نعمت دی تھی، اس کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ جہنم سے بچانے کے لیے ان کو تیار کیا نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں، اکثر گھر سے باہر رہنا بلا ضرورت یہ غلط چیز ہے، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر باپ جو اس معاملے میں کوتاہی کر رہا ہے دھیان سے سن لے، آپ کا کام گھر سے باہر ختم ہو گیا ہے، فوراً آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کا جائزہ ہونا چاہیے۔ اور اس تعلق سے، تربیت کے تعلق سے میرے بھائیو، اولاد کی تربیت کے تعلق سے باپ کو نیگیٹو ہونا چاہیے، نیگیٹو ہونا چاہیے، ہر چیز کو پوزیٹیو نہیں لینا چاہیے، ان کی حرکتوں کو نیگیٹو طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس میں منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بچے دیندار بنیں گے، ان کی اصلاح ہوگی، وہ آپ کے اطاعت گزار بنیں گے۔ اگر کچھ خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی تو آپ کے نیگیٹو نظریے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ زیادہ حسن ظن رکھنا ہوتے ہیں نا بہت سارے، ہمیں ہمارے بیٹوں پر بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، ہماری بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ غرور اور گھمنڈ آپ کا منٹوں میں آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ، ہر چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں موبائل ہے، آپ کی بیٹی کیسے یوز کر رہی ہے، کن سے باتیں کر رہی ہے، سبب اور ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے آج صرف باپ کی لاپرواہی سے، کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے کہ باپ نے دھیان نہیں دیا اور پکڑ دکڑ نہیں کی، کتنے معاملے یہاں تک کہ عزت تار تار ہو گئی۔ انسان خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر تو جیسے ہی انسان دنیاوی جھمیلوں سے دور ہو جائے، کاروبار سے ختم ہو جائے، فوراً اپنے گھر میں رہنا چاہیے، بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہماری مائیں اور مائیں دیکھی کس طرح سے بازاروں میں ہمیشہ گھر سے باہر رہتی ہے، اکثر گھر سے باہر رہتی ہے۔ جو ماں خود گھومنے پھرنے میں زیادہ وقت لگائے گی، اس کی بیٹیاں بھی ویسے بنیں گی۔ اور دیکھ لو، ہمارے بازار چلے جاؤ آپ کسی بھی سیزن میں، اللہ خالی نظر نہیں آتے ہیں ہمارے بازار۔ اکثر مسلمان عورتیں ہی پھرتی رہتی، پتہ نہیں کون سی شاپنگ ان کو کرنی ہے۔ ہمیشہ ہر مہینے میں کون سے تہوار آتے ہیں، عید بقرعید کا تہوار، چلو کوئی شادی ہو گئی سال میں، ہر مہینے میں کون سے تہوار آ گئے، ان کی شاپنگ ختم ہی نہیں ہوتی ہے کبھی۔ اور مرد رونا روتے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کسی کے لیے مسجد کے لیے 1000 روپے کا چندہ مانگ لیا جائے تو کتنے بہانے، اور انہی کی بیویاں ہزاروں کی شاپنگ ڈیلی کرنے جاتی ہے، ہر مہینے میں کرنی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تربیت کے اندر خلل جو پایا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور بڑا ہی خطرناک خلل ہے جس کی وجہ سے بھی بہت پریشانیاں رونما ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے، بچپن سے ہوتی ہے، اور باپ کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ باپ خود بیڑیاں پیتا ہے اور یہ امید رکھے کہ میرا بچہ بیڑی نہ پی، باپ خود گٹکا کھائے اور یہ تمنا اور آرزو رکھے کہ میرا بیٹا گٹکا نہ کھائے، تو یہ فالتو کی بات ہے، یہ فالتو کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کو جو زبان سے سمجھاتے ہیں نا، کتنے بھی میٹھے انداز میں سمجھائیں اپنی اولاد کو، کتنے بھی پیارے لہجے میں سمجھائیں، اس کا اثر صرف 10% ہوتا ہے۔ کتنا پرسنٹ ہوتا ہے؟ 10%۔ 90% اثر ہماری اولاد پر ان چیزوں کا ہوتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں، اور ہم جو چیزیں ہم خود ان کے سامنے کرتے ہیں،
تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ 90%۔ اب میں شراب میں، کباب میں، ان چیزوں میں ملوث ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرا بیٹا یہ نہ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جھوٹ پر جھوٹ بولوں اور یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا، میری اولاد سچی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولاد وہی کرتی ہے جو ہمیں دیکھتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ باپ کو ہمیشہ آئیڈیل ہونا چاہیے، عملی قدوہ اور نمونہ ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے دکھانا چاہیے کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں، آپ کر کے بتائیں، پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو کہ آپ یہ کریے۔ آپ کو دیکھ لیے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہی کام مجھے کرنا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے میرے بھائیو، کیا ہوتا ہے؟ اب باپ کچھ اور کرتا ہے اور بیٹوں سے کچھ اور امید رکھتا ہے، اور بعد میں پھر یہ شکوے شکایت آتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی اور ہماری نافرمان ہے۔ یہ گلے شکوے قصور آپ کا ہے، قصور۔ آپ نے وہ چیزیں خود نہیں کی جو آپ اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں۔ آپ خود نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور گھر میں سنت پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے نہیں سیکھے گی؟ آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھے گی؟ خلل تو آپ کا ہے۔ آپ آج ایک باپ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا، کیا بچپن میں آپ لے کے آئے تھے اس کو؟ لے کے آئے تھے؟ کیوں چھوڑ کے آئے تھے آپ؟ اور آپ اس سے یہ اب تمنا اور آرزو رکھتے ہو کہ وہ اب دیندار اور نیک بن جائے اور آخرت کا سامان بن جائے، بڑھاپے میں آپ کے کام آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائیو۔ عملی نمونہ اور آئیڈیل بننے کی ضرورت ہے اور عمل سے دکھانے کی ضرورت ہے۔ قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں تربیت اولاد کے تعلق سے غفلت ہے، سستی ہے، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا پریکٹیکل لائف میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی روشنی میں باتیں بیان کی جائے گی، زندگی رہی تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت میں جو ہم سے کوتاہی ہے اس کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ يأمر بكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل أكبر۔